بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل من بعده وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ وہ بنی اسرائیل کا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس پہ اپنی اللہ پاک نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں ان کو، اور پھر ان کے جو کرتوت ہیں یا ان کے جو بہانے ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں. تو یہ وہی سلسلہ کلام جاری ہے آگے. تو یہاں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا. وَلَقَدْ اور دو لفظ ہے، قد یقیناً تحقیق کے ساتھ، لام زبر لا بھی یہ تحقیق ہے، یہ دو والی تحقیق ہوگی. قد بھی تحقیق ایک ڈیفینیٹ ایک بات کرنی ہو، اور لام زبر لا بھی اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور اس کو یقیناً بے شک زیادہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا
ہم نے دیا، عطا یاتی دینا، عطا کرنا، آتینا موسیٰ اور ہم نے موسیٰ کو دیا یا دی الکتاب کتاب، موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات ان کی۔ یہ بنی اسرائیل تو اس وہاں سے شروع ہو رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل، ان کے انبیاء شاید ہزاروں انبیاء ہیں، پتہ نہیں بہت زیادہ انبیاء اس میں گزرے ہیں، اور اس لیے آگے ذکر آ رہا ہے کہ انہیں خیال تھا کہ ہمارا آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا۔ تو لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ان کے انبیاء ہوئے نا موسیٰ علیہ، ان کے بعد یوسف علیہ السلام، یعقوب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے بنی اسرائیل میں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوائی تھی اللہ پاک کے ذریعے، فرعون سے لے کر آئے تھے، پھر ان کو آباد کیا، پھر ان میں انبیاء کا ظہور ہوا۔ تو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تو موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور اس کے بعد کیا وقفینا من بعدی بالرسل۔ یہ قفینا کا مطلب ہے، اس کا ایک یہ اس کا روٹ لیٹر جو ہے اس کا ایک لفظ ہے القفا۔ القفا اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ گدی کو ہم اردو میں گدی کہتے ہیں، ہاں گدی، پیچھے آنا، پیچھے آنا، گدی ایک لائن لگا دینا، گدی کو پیچھے آنا، ویسے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے بھیجنا یا آنا۔ وقفینا ہم نے متواتر اس کے پیچھے بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد بالرسل، بہت سے رسول، رسول کی جمع ہے، اور موسیٰ کو تو ہم نے تورات دے کر تم میں بھیجا تھا، تورات کے احکامات وہ جانتے ہیں، اور پھر ہم نے رسولوں کی ایک لائن لگا دی پے در پے۔ قفینا کا ترجمہ جیسے کہ وہ متواتر بھیجے، کئی جگہ ترجمہ ہے پے در پے بھیجے، یہ قفا اس کا قاف فے اور واو مادہ ہے شاید ہے اس کا، کہ پیچھے آنا، ہاں بہت نبی ہے نا بالرسل، اس کے پیچھے کئی نبی ہم نے ایک لائن لگا دی، متواتر نبی بھیجتے رہے بالرسل میں بعد ہی، بعد ہی کا مطلب ہے موسیٰ کے بعد، بالرسل ہم نے لائن لگا دی رسولوں کی، مطلب یہ ہوا۔ وآتینا، اور ہم نے دیا، وہی لفظ آگے عطا یاتی، ہم عیسی ابن مریم۔ موسیٰ علیہ السلام مشہور نبی ہیں، اسرائیل سے شروع ہوا تھا، بنی اسرائیل تو یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئے، یا وہ 12 بھائی جو ہیں، اسرائیل تو خود اسرائیل ہے نا، اگر بنی اسرائیل شروع کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام پہلے نبی تھے ان میں سے، اور پھر جو آخری نبی اسی بنی اسرائیل میں آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مشہور نبی کا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، بنی اسرائیل کا عیسیٰ، اور وہاں سے لے کر موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک لائن ہے نبیوں کی۔ وآتینا عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام اس کو لفظ کا ترجمہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، عیسیٰ یسوع کہتے ہیں اس کو، اس میں عبرانی میں شاید، تو ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں پہ بھی قرآن پاک میں زیادہ تر آیا ہے نا، اپنی ماں کے نام کے ساتھ آیا ہے، اس ہیں ماں کے ساتھ، عیسیٰ ابن مریم۔ اس کی وجوہات ایک تو یہ ان کا خصوصی طور پر پیدائش ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، تو اس لیے باپ کا نام کہیں تو عام طور پر تو باپ کا ہی نام لگاتے ہیں نا، محمد بن عبداللہ، ہر ایک کا نام لگایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک واحد شخصیت ہے جس کے دنیا میں اس کا نام ماں کے نام کے ساتھ آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی کہا جاتا ہے اس کا، عیسیٰ ابن، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خصوصی طور پر ان کی پیدائش جس طور پر ہوئی، اس وجہ سے بھی یہ خصوصیت ہے، اور دوسرا خصوصی طور پر یہ کہ اس کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو خصوصی، اور انبیاء کے نام بھی آئے ہیں قرآن پاک میں، اور ان کے والد کا بھی نام، مثلا یوسف علیہ السلام کا نام آیا، ان کے والد کا نام موجود ہے نہیں، یوسف بن اسرائیل یا یعقوب کہیں بھی نہیں آیا، باقی نبیوں کے بھی جن کا ذکر ہے ان کے والد کا بھی نام ذکر نہیں آیا، لیکن یہاں خصوصی طور پر ان کے والدہ کا نام ذکر کیا ہے کہ یہ اس کا اللہ کا بیٹا ان کو بنانا تھا، مطلب انہوں نے عیسائیوں نے کہنا تھا، تو اس لیے ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے آئے، اس میں حکمت یہ ہے۔ تو آتینا عیسیٰ ابن مریم، ہم نے دی، ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، بینہ کہتے ہیں کھلی نشانی، جو بالکل واضح کرنے والی چیز ہو، کہ دلیل ہو، تو البینات دلیلیں یا دلائل یا نشانیاں، بہت بینہ کی جمع ہے البینات، ان کی نشانیاں ہم سنتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، یہ ساری نشانیاں تھیں، ان کی اپنی پیدائش بھی ایک نشانی ہے، اور پیدا ہوتے ہی وہ بولنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے،
وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو جب آئے مریم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ آئے قوم کہ یہ کہاں سے لے آئی ہے، تو وہ خود بولے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ وہی بولے، تو انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اور وہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے جو پہلا کلام کیا انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، وہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا نہیں بنا لینا، مطلب اس کا مطلب یہ. تو قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں. تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ، ایدنا، ایدہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں نا، ید ہاتھ کو کہنے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یار ہاتھ دینا، مدد کرنا، یہ تقریباً وہی لفظ ہے. وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اس کی تائید دلوائی. یہ تائید بھی ہے یہاں سے نکل ہوئی، جو لفظ تائید بولتے ہیں نا، اس نے اس کی تائید کی، مدد کی نا. اس کی تائید بھی اسی روٹ لیٹر سے نکلا ہوا ہے. ایڈ، ہاں وہ بھی مدد ہے نا، اے آئی ڈی وہ یہی چیز ہے، یہی الفاظ ہیں آلموسٹ. تو وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے اس کی مدد کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بروح القدس، بے ساتھ روح القدس، پاک روح. روح القدس کو مختلف علماء نے مختلف لکھا ہے، لیکن زیادہ امکان یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. وہ ایک اور جگہ دوسری آیت میں کل نزلہ روح القدس، سورہ نحل میں ہے 102 نمبر آیت. روح القدس اس کو اتارا ہے ہم نے روح القدس کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے. روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو، روح الامین بھی ان کو کہتے ہیں. اور روح، ایک اور جگہ نزل بہ الروح الامین، اس کو اتارا گیا روح الامین کے ذریعے سے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ روح الامین کا لفظ بھی ہے، اور یہ روح القدس بھی ان کو کہا جاتا ہے، پاک روح. پاک روح جبرائیل علیہ السلام کو کہا جائے. تو ہم نے اس کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام تو ہر نبی کے ساتھ آتے تھے، لیکن اس کی خصوصی مدد ذکر کی گئی ہے. علماء نے لکھا ہے، کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ عیسائیوں، یہ یہودیوں نے سارے نبیوں کے ساتھ یہودیوں نے بہت برا سلوک کیا. پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کو کئی کو قتل کر دیا، اور کئی کو کتنی تکلیفیں دی، اپنے وطن سے نکالا اور جھٹلایا، بہت کچھ کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی آئے ہیں، اس کے لیے یہودیوں نے تو ان کو ایک دن جینے نہیں دیا. مطلب ہر وقت ان کی، وہ تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے کلام کرنا شروع کر دیا تھا نا. وہ ان کی عجیب تخلیق بھی عجیب ہوئی تھی، بولنا بھی ان کا معجزانہ طور پر ہوا تھا. اور پھر نبوت کا جب ان کا زمانہ آیا، جب وہ بڑے ہو کے تو مسلسل مخالفت کی. تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کے پاس ہی رہتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے. جو بھی اللہ کی حفاظت کا نظام ہے، حفاظت جبرائیل کے بغیر بھی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا ایک اسباب ہیں، کوئی اختیار کرتا ہے. تو اس کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے. اس کی پیدائش میں بھی جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، کہ ان کو کہا تھا کہ میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، ان کی پھونک سے یا ان کے ذریعے سے. اور پھر ان کو بولنا بھی. تو یہ روح القدس خصوصی مدد حضرت جبریل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی. تو ہم نے پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد نبیوں کا ایک سلسلہ ان کے پیچھے بھیجا. اور پھر آخر میں، اب لفظ آخر میں نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، وہاں سے لے کر آخر تک سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کو گنا جا رہا ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بہت سی نشانیاں دے کر بھیجا، اور اس کی ہم نے مدد کی بروح القدس. اچھا ایک اور جگہ میں نے لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو کسی وقت دعا دی تھی ہمارے احادیث میں، اللہم ایدہ بروح القدس. کسی موقع پر حسان بن ثابت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، ان کو انہوں نے دعا، اللہم ایدہ بروح القدس، اس کو تو مدد کر اس کی روح القدس کے ساتھ. تو واقعہ ہے کہ پڑھے اس کو. تو روح القدس حضرت جبریل کو کہتے ہیں. افکلما جاءکم، پس فا نہیں، کا مطلب کوشچن، کیا، فا کا مطلب پس، کلما جب بھی. تو اس کا تو پھر کیا جب بھی، اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے نا، کوشچن مارک کے. تو پھر کیا جب بھی، جاءکم، اذا جاء نصر اللہ، جاء آنا، جاءکم تمہارے پاس آ گیا، جاء یجیء آنے کو کہتے ہیں. افکلما جاءکم رسول، جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول. یہ کوئی رسول، ایک رسول، الرسول نہیں ہے. رسول جب نکرہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی رسول، کوئی ایک رسول، کوئی رسول. نکرہ جب استعمال ہوتا ہے تو پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، اس کا ترجمہ یہ بنے گا بنی اسرائیل کو. افکلما، تو پھر کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوا،
یہ اب تک ترجمہ ہم نے کیا آیا، لیکن شاید پہلے ہم نے ذکر کیا تھا جا کے ساتھ جب بے آ جائے آگے پریپوزیشن تو اس کا مطلب ہے لایا، جا بہی، وہ اس چیز کو لایا، جا بہی جب کہیں گے اس چیز کو لایا، تو وہ جب بھی، اب میں لایا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں، رسول بیمار، یہ بے آ گیا نا کہ کس کے ساتھ آیا، کس چیز کے ساتھ آیا، بما لا تہوا انفسکم، وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں ہے، لا تہوا، ہوائے نفس، لا تہوا خواہش نہ ہونا تمہاری، لا تہوا تمہیں پسند نہیں تھی، انفسکم تمہاری جانوں کو، تمہارے نفس کو وہ پسند نہیں۔ تو جب بھی کوئی رسول لے کے آیا کوئی ایسی چیز، وہ کیا لے کے، شریعت لے کے آتے تھے، کتاب لے کے آتے، اللہ کے احکامات لے کے آتے تھے، تو وہ ان کو بھی گراں گزرتے تھے ان کے نفس پر۔ تو جب بھی کوئی نبی آیا، کوئی لے کر آیا تمہارے پاس وہ چیز جو تمہارے نفوس کو پسند نہیں تھی، تو پھر تم نے کیا استکبرتم، تم نے پھر تکبر کیا۔ پھر وہ جب بات پسند نہیں ہوتی تو وہ جو ان کا جو انداز تھا اس کو دھتکار دینے کا، اس کو اللہ پاک نے تعبیر کیا کہ تم نے غرور کیا، تم نے سرکشی اختیار کی۔ تو پھر جب بھی کوئی نبی تمہارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو تمہارے نفوس کو، تمہارے اپنے دلوں کو پسند نہیں تھی، تو تم نے پھر استکبرتم، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، الف سین تے اور کاف بے رے، کئی بار تو کہتے ہیں بڑائی کو کہتے ہیں، استکبرہ کا مطلب ہوگا بڑائی چاہنا، بڑائی پسند کرنا، یعنی غرور کرنا۔ یہ وہ شیطان کے ساتھ ہم نے استکبر ہم نے پڑھا تھا نا وہاں لفظ، یہ وہی لفظ ہے۔ تو تم نے پھر غرور کیا، بڑائی کی، تو پھر کیا کیا انہوں نے، فریقاً کذبتم، پیچھے ذکر آ رہا ہے نا بہت سے نبیوں کا ایک سلسلہ آیا تھا، فریقاً پر ایک گروہ کو، کس گروہ کو، نبیوں کے اس گروہ کو، فریقاً پس ایک گروہ کو، کذبتم، کذبا جھٹلانا، کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اس نے جھوٹ بولا، کذبا جھوٹ بولا، کذبا اس نے جھٹلایا، ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے، صدقہ اس نے سچ بولا، صدقہ اس نے تصدیق کی، یہ ایک جیسے اس طرح گرامر ہے اس کی، تو شدت بھی ہے اس میں۔ تو کذبتم تم نے جھٹلایا، جھٹلا دیا، فریقاً تقتلون، وفریقاً اور ایک گروہ کو، فریق لفظ پہلے بھی ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وفریقاً تقتلون اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو یا قتل کرتے ہو۔ تو یہ ان کو یہودیوں کو خطاب ہے کہ تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام کتاب کے ساتھ آئے، نبیوں کا ایک سلسلہ آیا، پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کو روح القدس کی مدد دی گئی، تو پھر کیا تم ایسا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی ایسی چیز لے کر آیا جو تمہارے جان و دل کو پسند نہیں تھی تو تم نے استکبار کیا، نبیوں کو جھٹلایا اور نبیوں کو قتل کیا، تقتلون قتل، نبی کو نہ ماننا کہ تم غلط جھوٹ بولتے ہو، جیسے یہ نہ جھٹلانا کس کو کہتے ہیں کہ اس کی بات کو نہ ماننا کہ تم غلط کہتے ہو، جھٹلانا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ کسی آدمی نے ایک بیان کیا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں یار یہ غلط کہتا ہے، اسی کو جھٹلانا کہتے ہیں۔ ہاں ایک ہی بات ہے، کفرہ کا مطلب، لفظ کا مطلب انکار، اس کا مطلب انکار ہے، کذب کا مطلب ہے کہ اس کی بات کو جھٹلانا، جھوٹا کہنا، ہاں تم جھوٹ کہنا، یہ مطلب ہے جھوٹا کہنا، جھٹلانا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا جھوٹا کہنا، ہاں ٹھیک ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبنا ہمارے دل، نا کا مطلب ہمارے، قلوبنا ہمارے دل، غلف، غلف کا مطلب ہے غلاف، جس سے لفظ ڈھانپے ہوئے، ڈھپے ہوئے، کس چیز سے ڈھپے ہوئے ہیں کہ یہ جو کلام ہے اللہ کا کلام ہے، جو کلام یہ اب تو اس وقت تو بات جو کب کی رہا ہے، تو اس وقت تو کلام یہ اللہ پاک کا کلام یہ نازل ہو رہا تھا، مدینہ کے یہودیوں میں یہ ساری بات ہو رہی ہے نا، تو قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ شاید کسی اور جگہ پہ وجعلنا فی قلوبہم اکنۃ، کہ ان کے دلوں میں اس قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ان کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اکنتاً، تو وقالو قلوبنا غلف، تو وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، غلاف میں ڈھانپے ہوئے ہیں، یہ حق ہے یا نا حق ہے اس بات کا کوئی اثر ہم پہ نہیں ہوتا، وہ کہنے لگے ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بل نہیں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، بلکہ بات ایسی ہے کہ لعنہم اللہ، لعنہ
لعنہ لعنت کرنا، لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت سے دوری، اس کا ترجمہ شاید پہلے بھی کہیں کیا ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو لعنت بھیجنا یہ بھی ایک پھٹکار بھیجنا، تو لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، لعنہم اللہ بکفرہم، بے ساتھ کفر، کفر ہم ان کا، ساتھ ان کے کفر کے، یہ با کو کہتے ہیں باعث سببیہ، باعث سببیہ کہ سبب ان کے کفر کے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس قلیلا، قلیل اردو میں استعمال ہوتا ہے تھوڑا، ما جو کچھ، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، پر تھوڑا ہی وہ ایمان لاتے ہیں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ ان میں تھوڑے لوگ ہیں جو یہ بات ایمان لائیں گے، یا ایمان کو خود، کہ ایمان خود جو کچھ وہ ایمان لا رہے ہیں وہ تھوڑا ہے، وہ پورا نہیں ہے، یہ دونوں مطلب اس کے نکل سکتے ہیں کہ فقلیلا ما یؤمنون، پر اس میں تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یا تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی ذرا سا کچھ بات مان لی، کچھ نہ مان لی، کچھ ذکر کر لیا۔ پردے میں کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں، ہاں تو اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے دل آپ کے پیغام سے محفوظ ہیں، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہیں اپنے عقائد، جیسے ہمارے ہاں بھی ہمارے مختلف فرقے جو ہیں، ایک بریلوی، ایک دیوبندی اور شیعہ اور اہل حدیث، ہر فرقہ اپنے، کوئی بھی اس کو دلیلیں دیں، آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو دلیل دے کے دیکھیں نا، آپ کا کسی کو آپ قرآن اس کے سامنے رکھ دیں، اس پہ اثر نہیں ہوتا، یہ ہے دل پکا پردہ، ان کے بالکل اثر نہیں ہوتا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم نے بس جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتا دیا نا، ہم اس کی چلے آ رہے ہیں اس کے مطابق، تو یہ مطلب ہے کہ ان پہ کوئی اللہ کے ان احکامات کا کوئی اثر نہیں ہونا، ڈھکے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، فقلیلا ما ولما جاءہم کتاب، یہ ولما یہ لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، اور جب بھی ہیں جاءہم ان کے پاس آ گئی، جا لفظ پڑھا ہوا ہے، کتاب کوئی کتاب، کتاب عربی میں مذکر ہے اس لیے جا کا لفظ آیا، جاءت ہوتا اگر مؤنث اردو کی طرح یہ ہوتی پھر جاءہم ان کے پاس آ گیا کتاب، ترجمہ اگر ہم یہ کریں گے نا تو آ گیا کتاب بنتا ہے، جاءہم ان کے پاس آ گیا کتاب آ گیا، تو کتاب اردو میں مؤنث ہے، ہم ترجمہ کرتے ہوئے ان کے پاس آ گئی کتاب، من عند اللہ، یہ بھی لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک سے، اللہ کے پاس سے، من عند اللہ، عندہ کہتے ہیں اس کے پاس، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے جب کتاب آ گئی، مصدق نام ہم رکھتے ہیں، مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، یہ نہیں یہودیوں کے بعد، ان کے بعد جب کتابیں آ رہی ہیں، نہیں یہ اور کتابیں بھی ہیں، اب تو قرآن کا ذکر ہے، یہ کتاب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کو اپلائی یہاں بھی کرتے ہیں کہ کتابوں کا سلسلہ ہے نبیوں کے، وہ جو ان کے پاس ایک کتاب جو انہوں نے اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں، کوئی نبی کوئی کتاب لے کر آتا ہے تو اس کو نہیں مانتا، قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ انہوں نے کیا کہ قرآن بھی آ گیا تو انہوں نے نہیں مانا، تو یہ کتابیں اس کی تصدیق بھی کر رہی ہوتی ہے کہ جو تمہارے پاس تورات آئی، مثال کے طور پر وہ تورات کو مانتے ہیں، کوئی کتاب بعد میں کوئی اور آتی ہے، کوئی صحیفہ آتا ہے، کوئی نبی آتا ہے جو تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے تو اس کو نہیں مانتے، یہ دونوں مطلب، قرآن بھی اسی طرح ہے، قرآن کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا ہے کہ انہوں نے پھر نہیں مانا، تو جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اس کو قرآن پہ اپلائی کریں، مصدق لما معہم، مصدق یہ وہی لفظ ہے، صدقہ تصدیق کرنا، سچا ماننا، تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا ماننا، جیسے وہ کذب جھوٹا ماننا، یہ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچا ماننا، تصدیق کرنا، مصدق اس سے وہ اس میں فاعل ہے کہ تصدیق کرنے والا، تو یہ کتاب آ گئی، مصدق تصدیق کرنے والی، کیونکہ کتاب مذکر ہے اس لیے مصدق کا لفظ استعمال ہوئے نا، عربی میں تو مذکر ہے، تو لما معہم جو کچھ ان کے پاس ہے، یعنی اب ہم یہودیوں، مدینہ کے یہودیوں کی بات کریں، ان کے پاس کیا ہے؟ تورات، کسی جس فارم میں بھی، جس شکل میں بھی موجود ہے، ان کے پاس تورات موجود ہے، لیکن اس تورات کے احکامات کو قرآن پاک انڈورس کر رہا ہے، بہت سے احکامات کو جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں ان پہ تو انگلی اٹھا رہا ہے، لیکن بہت سے
اللہ توحید کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، یہ ساری باتوں کو مانتے ہیں، اس کو ان کی تورات میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں، قرآن میں بھی لکھی ہیں، تو مصدقن ہے، ان کے پاس تصدیق کرنے والی کتاب آئی ہے، یہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کی ٹھیک باتیں ہیں۔ وکانو، اور وہ تھے یہ یہودی جو تھے، کانو من قبل، اس سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے، یہ قرآن کے آنے سے پہلے، من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یستفتحون، فتح، فتح، فتح تو مطلب فتح، فتح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فتحات کا ویسے لفظ معنی ہوتا ہے کھولنا، اس نے کھولا، یہ جو فتح ہوتی ہے اس میں بھی شہر کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اس لیے اس کو فتح کہتے ہیں نا، فتح اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ میں جو فتح ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ شہر ان کے لیے کھل گیا، اس لیے ہم اس کو فتح کہتے ہیں۔ تو فتح یہ وہ والی جنگ والی فتح کی بات ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے وہ تھے، اس سے پہلے یستفتحون، استفتاح کا مطلب ہوتا ہے فتح مانگنا، استسقاء پانی مانگنا، استکبرتم وہ کبر مانگنا، وہی لفظ الف سین تے کے ساتھ جو باب استفعال اس کو گرامر میں کہتے ہیں کہ وہ جو جس چیز کا، جس ورب کا ذکر ہے اس چیز کی چاہنا، یستفتحون وہ فتح چاہتے ہیں، کانو یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے یا چاہتے تھے، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ سے مدد مانگتے تھے، علی الذین کفروا کفر کرنے والوں پر۔ یہ بات کیا تھی کہ یہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کی جنگ، تو یہ یہودی قبائل بھی تھے اور مشرک قبائل بھی تھے، اوس اور خزرج اور قینقاع جو بھی ہیں، بنو نذیر، اور نہیں اوس و بنو نذیر تو یہود ہے نا، یہ اوس اور خزرج بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، اور اگر خزرج یا اوس یہ کافر مشرک قبائل اگر ان کے ساتھ جنگ ہوتی، یہ ان کو کہتے تھے ہمارے ہاں ایک نبی آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں ذکر تھا ہمارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا ایسی کی تیسی کریں گے، ہمیں فتح ملے گی، اللہ پاک فتح کرے، اور اللہ سے بھی دعا کرتے تھے یا اللہ اس نبی کو بھیج دے اب، جب انہیں تکلیف ہوتی تھی، مصیبتیں پڑتی تھی ان کو، تو وہ پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جس نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں اس کو بھیج دے، اس کے تو اللہ سے فتح مانگتے تھے اور نبی کے آنے کی وہ دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اب وہ نبی اور وہ کتاب جب آتی ہے تو پھر وہ سلوک کیا کر رہے ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے ہی وہ کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس، ترجمہ واضح ہے، فلما، اور جب جاءہم ان کے پاس آ گیا، ما عرفو جس کو وہ پہچان لیا انہوں نے، عرفہ یعرفو، عرفہ یعرفو، عرف اردو میں تعارف، ہم سارے لفظ وہاں سے، ما عرفو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہ نبی ہے۔ یہ پہچان لینے والی بات جو ہے نا، یہ ان کے بہت یہودیوں نے بیان کی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت صفیہ، وہ یہودی سردار کی، تو ان کے ایک حدیث میں بیان ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جب مدینہ میں بعثت ہوئی نا تو میرے باپ اور چچا آئے تھے مدینہ، اور ان کے پاس کافی دیر بیٹھ کے ان سے باتیں کر کے سیکھ کے گئے، اور پھر آپس وہ کہتی ہیں میں چھوٹی تھی، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ باتیں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا یار اب کیسا بن، یار کہتا ہے لگتا تو وہی ہے، اور پھر مان لیں، نہیں وہ مانتے اس لیے آگے ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، وہ مان کیوں نہیں رہے تھے، اس کی ایک وجہ یہاں بیان ہوئی ہے، تو وہ بغین، وہ بغاوت سے نہیں مان رہے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ بنو اسماعیل میں کدھر آ گیا، انہیں تکلیف یہ تھی، وہ نسلی تعصب جو ان کو تھا نا وہ آڑے آئے ان کے، ورنہ انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی وہی ہے، اور جگہ پہ ہے نا کہ وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو وہ جانتے تھے، تو وہ جب ان کے پاس آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا، تو وہ جیسے کفروا بہ، اس کو انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں اس کا انکار کر دیا۔ اب یہ جان بوجھ کے جو انکار ہے نا، سمجھ کے جو انکار ہے نا، کفروا بہ، انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اب اس کا ترجمہ کریں تو اللہ کے ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے پر، کفر یکفرو، فلعنۃ اللہ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو ایسے کافروں پر نعمت ہے۔ اب بے سمجھترو بہ انفسہم، بے سا کہتے ہیں برا، اس کو کہیں وہ پڑھ رہا تھا، بے سا یہ ورب ہے، یعنی اس کی، لیکن اس کی گردان نہیں ہے، ایسے لفظ کے لیے عربی میں ہاں، بیس برائی کو کہتے ہیں، نعامہ کے مقابلے میں یہ ورب ہے،
نعامہ اس کا اپوزٹ ورب جو ہے نعامہ ہے. تو بیسا کیا ہی برا ہے، ماں جو کچھ، کیا ہی بری ہے وہ چیز، اشترو بھی کہ جس کے بدلے میں بیچ ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو. وہ کیا بری چیز ہے جس کے بدلے میں، اس طرح یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ اشتراؤ یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی اور خریدنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. پہلے بھی شاید ذکر ہوا ہے کہ خرید و فروخت دونوں کو یہ اشترا کہتے ہیں. تو بے سمجھترو بھی انہوں نے اس کا ترجمہ کریں اس کے بدلے میں کیا لے لیا، عوض میں کیا لے لیا. تو بے سمجھترو بھی انفسہم کیا ہی بری چیز لے لی ہے انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں. ان کے کیا ان یکفرو، مشتری، ہم وہ مشتری و شعر باش آتا ہے، یہ وہی لفظ ہے کہ تو ان یکفرو کہ وہ انکار کرتے ہیں بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. اب ترجمہ اس کا واضح ہے، یکفرو وہ کفر کہ ان یکفرو کیا برائی، ان میں برائی کیا ہے، ان کے یکفرو بما انزل اللہ بغیا، یکفرو وہ کفر کرتے ہیں، کافرہ یکفرو، یکفرو وہ کفر کرتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے، اس چیز کا انزل اللہ اللہ نے اتارا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا، اور نزلہ کا بھی مطلب اتارا ہے لیکن وہ تنزیل ترتیب کے ساتھ جو آنا ہے. انزلہ کا مطلب ہے اتارا، بما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، بغین جو اللہ نے اتارا. تو یکفرو بغین، یکفرو بغین بغاوت سے، سرکشی اختیار کر کے اس اللہ کے اتاری ہوئی چیز کا انکار کر رہے ہیں. یہ ایک سرکشی کس وجہ سے ان پر یہ کیا برائی، کیا انہوں نے خریدا کیا ہے، یہ کہ اپنی جانوں کے بدلے میں اس چیز کا انکار خریدا ہے جو اللہ نے اتارا ہے بغاوت کی وجہ سے. وہ دوسری ان ینزل، اور دوسری وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادہ. دوسری کس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں، ایک تو بغاوت کی وجہ سے، سرکشی سے انکار کر رہے ہیں بغین، اور ان ینزل اللہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ینزل، نزل ینزل یہ وہی لفظ ہے کہ ینزل اللہ اللہ نے اتارا، من فضل اللہ کا اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہے، علی پر، من یشاء جس کو وہ چاہے، یشاء یہ لفظ پڑا ہوا ہے، شاء یشاء چاہنا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. ان کو یہ تکلیف تھی کہ یہ بات کیوں ہوئی ہے کہ اپنی مرضی سے اس بندے کو دے دیا. موسیٰ بنو اسماعیل میں سے ایک بندے پہ یہ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا. یہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کہ ان کے یہ دل کا یہ جو حسد ہے، یہ جو نسلی تعصب ہے ان کا، کہ اس نے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں یہ نبی نازل. ان کو بہت توقع تھی آنے کی، لیکن ان کا خیال تھا کہ شاید ہم میں سے آئے گا. وہ بنو اسماعیل میں سے آیا. تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ پھر اس بات پہ بھی وہ انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس قوم میں کیوں آ گیا، ہم میں سے کیوں نہیں آیا. فباؤ بغضب علی غضب، فباؤ پس باؤ لوٹے، لے لیا انہوں نے، لے کر لوٹے، بغضب علی غضب، غضب علی غضب، غضب اللہ کا غضب، یہ اردو مغضوب ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کا غضب لعنت کے مقابلے میں ہے، اللہ کا غضب رحمت سے. تو غضب علی غضب، اور غضب اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے نا، غضب بر غضب شاید ایسے استعمال ہوتا ہے. تو فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ غضب کے اوپر غضب لے کر لوٹے. ان کو کمائی کی، انہوں نے کما لینا، باؤ لے کر لوٹ، لے لینا، لوٹ کے آنا، حاصل کر لینا. یہاں کیا ترجمہ ہے، پس مبتلا ہوئے، یہ لفظ ٹھیک ہے ترجمہ کریں تو، پس وہ مبتلا ہو گئے ایسی حالت میں کہ ان پر اللہ کا غضب اور پھر اللہ کا غضب. وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یہ ترجمہ کرنے کی لام زیر لے کا مطلب کے لیے، کافرین کافرون کا وہ اس میں گیا، جر میں گیا. وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا. یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اہانت، اس نے میری توہین، توہین کا لفظ یہاں سے نکلا ہے، اس نے میری توہین کی ہے کہ مجھے رسوا کیا ہے، میری بےزتی کی ہے. عذاب مہین رسوا کرنے والا، بےزت کرنے والا عذاب، عذاب مہین رسوا کن عذاب، یہاں ترجمہ رسوا کن عذاب ہے. تو ان کو کافروں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ ترجمہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، قَالَ کے مقابلے میں قیلا، جب کہا، قَالَ اس نے کہا، قیلا انہیں کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، ترجمہ واضح ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، انزل اللہ وہی لفظ پہلے پڑھ کے آ گئے ہیں. قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں،
آمن یومن نومن ہم ایمان لاتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے انزلا انزلا اس نے اتارا، انزلا جو اتارا گیا، یہ مجہول میں مجہول کیا اس کو انگلش میں کیا پیسے وائس، ہاں انزلا اس نے اتارا، انزلا وہ اتارا گیا، تو نومنو بما انزلا جو اتارا، ہم ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا علینا ہم پر، کیا مطلب ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو یہودی ہی کہیں گے ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، یہ واضح اس کا ترجمہ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، بما ساتھ اس کے وراءَهُ، وراء کا مطلب ایک دائرے سے باہر، اس کے حدود سے باہر جو چیز ہے وہ وراء، وراء ویسے پیچھے کو بھی کہتے ہیں، وراء ذالک اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والے، وراء کئی جگہ استعمال ہوا قرآن پاک میں، تو وراء ما وراء النہر یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے پار جو وہ علاقہ ہے، یہ اس چیز کو چھوڑ کر اس کے بعد جو چیزیں، تو ما وراءہ اس کے علاوہ جو ہم پر نازل ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، یعنی باقی چاہے باقی نبیوں کے صحیفے کتابیں تھیں اس کا کفر کرتے ہیں، یا یہ جو قرآن آ گیا اس کا وہ کفر کرتے ہیں، کہ ہم تو ہم پر جو نازل ہوا ہے تورات اس کو تو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ اور حالانکہ یہ حق ہے، یہ قرآن وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ دوبارہ آ گیا ہے کہ یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے، جو ان کی تورات میں چیزیں موجود ہیں ان کی یہ تصدیق کر رہا ہے، تو یہ آگے ان پہ حجت تمام ہو رہی ہے، کیسے زبردست لفظ، قل آپ فرما دیجئے حضور کو، فلما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو ویسے ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس کانٹیکس میں فلما تقتلون انبیاء اللہ، پھر اگر تم زبور کو تم اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تورات پر، قرآن کو تو نہیں مان رہے، اگر تورات پر اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ پھر یہ کہ تمہارا دعویٰ تورات پر ایمان والا بھی جھوٹا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم تورات پر بھی پورا ایمان نہیں لا رہے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم کتنے نبیوں کو، پہلے ذکر ہو چکا ہے کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، مشہور تو ہمارے ہیں نہیں، زکریا اور یحییٰ، آرے سے کاٹ دیا شاید ان میں سے کسی نبی کو، تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، من قبل اس کے بعد، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو جس پر ایمان تمہارا ایمان ہے تو پھر تم اتنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو، اور اب بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب بھی یہودیوں کو موقع ملتا تو قتل کرنے کے لیے تیار تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ انہوں نے کتنی کوششیں کی بنو قریظہ کے ساتھ، وہ یا جو بھی ہے یہ احزاب کو لے کر آئے، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تورات پر تمہارا ایمان ہے تو تم تینوں باتیں، ایک تو وہ غلط، اگر ایمان ہے تو پھر یہ کام کیوں کرتے رہے ہو، اور اگر اس پر ایمان ہے تو یہ جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس کو جھٹلا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہلی والی بات کو بھی جھٹلا رہے ہو، قرآن میں اگر توحید کا ذکر ہے، تورات میں توحید کا ذکر ہے، تم اس قرآن کو جھٹلا رہے ہو تو پھر اس کو بھی جھٹلا رہے ہو، تمہارا ایمان پھر کیسا ہے، ان کو اگر تم ایمان والے ہو تو پھر نبیوں کو قتل کیوں ہوا، کہ بات بیان تو یہی ہوا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ وَلَقَدْ جَاءَكُم اور یقیناً وہ بات وَلَقَدْ ترجمہ آ گیا، یقیناً جَاءَكُم تمہارے پاس موسیٰ آ گیا بالبینات، بینہ یہ لفظ شاید پہلے بھی آ گیا نا، بینات کے نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ پھر تم نے پھر اتخذتم یہ لفظ ہم سیکھ چکے ہیں کہ تم نے پکڑ لیا، تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رخصتی کے بعد نہیں، وفات ہونے کے بعد نہیں، وہ طور پر گئے ہوئے تھے، وہ عارضی طور پر جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اتنی دیر میں بھی انہوں نے ایک نیا معبود بنا لیا تھا، ثم اتخذتم العجل من بعد ہی تم نے اس کے بعد اس کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، ترجمہ واضح ہے، ظلم کا ترجمہ دیکھ لیں، ظلم اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز کسی جگہ کی مناسب ہے وہاں سے ہٹا کے اس کو دوسری جگہ رکھا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں، تو وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لے لیا میثاقکم تمہارا وعدہ، یہ پچھلی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ پکا وعدہ تم سے لے لیا، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، رفع رفت اردو میں استعمال کرتے ہیں، رفت بلندی کو کہتے ہیں، رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم فوق اوپر، کم تمہارے اوپر بلند کیا، الطور کو، طور اس پہاڑ کا بھی نام ہے، تو کسی جگہ ذکر ہے کہ ہر پہاڑ کو بھی طور کہا جاتا ہے، لیکن یہ اسپیشلی طور سینا ہے، وادی سینا، وہ جو سینا میں جو پہاڑ ہے، اور تمہارے اوپر اس کو بلند کیا، اس کے لیے بعض علماء نے تو یہ کیا کہ یہ بات
وہاں پہ ہو رہی تھی میثاق، طور کے دامن میں ہو رہا تھا، تو اس کے اوپر پہاڑ بلند تھا، اس کی ایک ہیبت تھی. اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو پہاڑ کو جبرائیل علیہ السلام نے بلند کر کے ان کو ڈرانے کے لیے کیا، وٹ ایور. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ طور سینا کو تمہارے اوپر سروں کے اوپر کھڑا کیا اور تم بلند کیا تمہارے اوپر. خذوا ما آتیناکم، جو تمہیں دیا گیا. خذوا اخذ یا خودو، پکڑ لینا. خذو تم لے لو، پکڑ لو. ما آتیناکم، ترجمہ واضح آتا ہے، پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے تم کو دے دیا ہے. بقوت، قوت سے پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے. یہ پہاڑ پر جب اللہ پاک نے وعدہ لے رہے بنی اسرائیل سے، اس پہاڑ کے دامن میں یہ پہاڑ کو بلند کر کے یا ڈرا کے یا زور سے کہ تم اس بات کو قوت سے پکڑ لو. واسمعوا، اور سنو، اور سن لو، اور خوب سن لو. یہ سن لو کا مطلب یہ ہے کہ مان لو. ہم کہتے ہیں نا کسی کو بات سنو تو اس کو سمجھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہوں اس پہ عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہتے ہیں نا سنو، سنو کا مطلب ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو. ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ آگے آ رہا ہے نا. انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ تمہارے اوپر طور کو بلند کر کے تم سے پکا وعدہ لیا کہ اس کو قوت سے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو. قالو، تو تم نے کہا، اس وقت انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا. اب یہ سمعنا جو ہے نا، یہ آگے لفظ ہے وعصینا، اور مانا نہیں ہم نے. سمعنا ہم نے سن لیا. عصا کا مطلب ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنا، نہ ماننا. وعصینا، اور ہم نے مانا، سن لیا، مانا نہیں. ہم بھی کسی کو کہیں نا میں یہ بات سنو، وہ کہنے سن لیا، اس کا مطلب وہ مان نہیں رہا. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے. ہاں سن کے دے میں، ہم کہتے ہیں نا ہم سن، یہ ویسا ہی ہے. ہم نے سن لیا، وعصینا، مانا نہیں ہم نے. واہ. اور ہم نے یاسی ہم نے مانا نہیں. اس وجہ اس کی آگے بیان کر رہے ہیں اللہ پاک. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. وَأُشْرِبُوا، کیا اشربا یشربو، کہ ان کے پلا دی گئی. وَأُشْرِبُوا، ان کو پلا دی گئی، ان کے سرایت کر گئی. جو چیز پی جاتی ہے نا وہ سرایت کر جاتی ہے نا، کوئی فلوئڈ کا سیپ کر جانے کو لفظ یہ مطلب ہے. اشربو کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم پیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں تو ہماری رگوں میں یوں پھیل جاتا ہے، ابزارب ہو جاتا ہے، سیپ کر نس نس میں چلا جاتا ہے. یہ اس کا مطلب. وَأُشْرِبُوا، اور اس میں رچ گیا تھا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، وہ بچھڑا. ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ایسی. اب محبت کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا لیکن ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. اب اردو میں ہم ان کو میں بولتے ہیں، اس ہم کھول کے پلا چھوڑا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ یہ بات اس کے میں پکی اس کے اندر بیٹھ گئی ہے، تو ان کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھی. بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. یہ بات سببیہ پھر آ گیا. ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر وہ غلف بھی آ گیا، یا ایسی مور لگ گئی ہے کہ ان پہ بچڑے کی محبت میں وہ گرفتار ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، بے سما، کیا ہی برا ہے. وہ لفظ وہی آ گیا، بے سا برا ہے، ما، جو کچھ، یامرکم بہ ایمانکم. یہ عجیب بات ہے. یامرکم، ہمارا یامرو حکم دینا، یامرکم تم کو حکم دیتا ہے، بہی اس چیز کا، ایمانکم تمہارا ایمان. یہ تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے جو کس خراب چیز کی، گندی چیز کی، بری چیز کی تمہیں حکم دے رہا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری کتاب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا ایمان یہ کہہ رہا ہے. تو تمہارا ایمان کس چیز کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کیسی بری باتوں کی تمہیں حکم تعلیم دی جا رہی ہے، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ آخر اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ ہیں، پڑھ لیں گے، ختم کر لیں گے انشاءاللہ. قل، آپ فرما دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے، اب حضور کو خطاب ہے، ان کانت، کہ آپ ان یہودیوں کو کہے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ. ان کانت، اگر ہے، کانا ہونا، کانت مؤنث کے لیے استعمال ہو تو ہوتی ہے. یا ان کانت لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت کا گھر تمہارے لیے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص ہے. کہ آخرت اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کا گھر، آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص ہمارے لیے، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ. تو یہودیوں کا یہی خطاب کہتے تھے نا کہ ہم تو نحنو ابنا وحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسند کرنے والے ہیں. وہ بھی عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ہم، اللہ ہمارا، تو یہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے. تو یہاں پہ یہ ویسے تو قرآن میں مبالہ لفظ سنا ہوا ہے نا، مبالہ، عیسائیوں کے ساتھ جو مبالہ ہوا تھا
ہوا نہیں تھا، ایک بیان ہے قرآن میں کہ قل تعالوا ندعو ابناءکم، تم اپنے لے آؤ تو ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل کے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے۔ یہ وہی بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ اگر تو یہ آخرت تمہارے لیے تمہارے دعوے کے مطابق تمہارے لیے خالص تمہارے لیے لوگوں کے لیے نہیں ہے تو پھر فتمنوا الموت، تم پھر تمنا کرو موت کی، فتمنوا، تم تمنا کرو الموت، موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اللہ کے تم یہ مبالغہ کرو۔ مبالغہ والی بات ہے، یہاں لفظ مبالغہ کا استعمال نہیں ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ والا سورہ نہیں آل عمران میں، سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے کہ ان کے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر لعنت ہو۔ تو یہ بھی یہ مبالغہ ہے، یہاں مبالغہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، لیکن یہ وہی ہے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ سے کہ جو جھوٹا ہے اس پر موت آ جائے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا یہودی کسی نے بھی نہیں کیا، یہاں آگے اللہ پاک نے بیان کیا ہوا ہے ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا، یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، ولن یتمنوا، یہ لن کے ساتھ جب مضارع لگتا ہے تو ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، ابدا، کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے یہ بات کبھی نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ بما قدمت ایدیہم، کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، جو اعمال کر کے، قدمت آگے بھیجنا، قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، ایدیہم ترجمہ پڑا ہوا ہے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ آگے ہمارا حالات ٹھیک نہیں ہے، آخرت انہیں پتہ تو ہے کہ ہم کر کیا رہے۔ قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، علیم جاننے والا، ظالمین ظالم کو۔ اور آخری آیت پڑھ لیتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یہ واضح ہوگی نا کہ یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم یہود کو کہا جائے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے جگہ ہے تو پھر جاؤ نا، پھر وہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ جانے کی تمنا کرو۔ دیکھیں نا ہمارے مومنین جو ہیں موت کی تمنا مانگنا، موت تو ہمارے لیے منع ہے ہماری شریعت میں، لیکن یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کا خواہش تو یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک بس ایمان کے ساتھ یہاں سے لے جائے تو ہمارا وہاں مزہ آ جائے گا۔ ہم کمزور لوگ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اور پھر وہاں چلے جائیں تو ٹھیک ہے۔ ہماری خواہش تو ہمیں ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، وہاں چلے جائیں۔ دنیا کی خواہش موجود ہے ہمارے انسانی فطرت کے لحاظ سے، لیکن نیک لوگوں کو دنیا کی اندر دل میں نہیں بیٹھی ہوتی۔ تو اگر ان کے یہ سچے ہوں تو وہ پھر جانے کی خواہش کریں۔ اللہ کہہ کہ یہ ہرگز خواہش نہیں کریں گے کہ ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں، بما قدمت ایدیہم، آگے جو کچھ انہوں نے بھیجا ہوا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، وَتَجِدَ، اجدہ یجدو، ایسے اجدہ پا لینا، تجدہ تو پا لے گا ان کو۔ یہ لام بھی تحقیق والا ہے، تجدنہ جو مضارع کے ساتھ نون مشدد لگتا ہے یہ بھی تاکید والا ہوتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بے ضرور تم ان کو پاؤ گے، وَلَنَبْلُوَنَّ، یہ ویسے نَبْلُوَنَّکُمْ، ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ وہ ویسا ہی ہے کہ لام تحقیق والا بھی لگا ہوا ہے اور مضارع کے ساتھ نون مشدد لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ڈبل تحقیق، پہلے بھی تاکید والا لام اور آگے نون مشدد بھی، کہ ضرور بے ضرور تم پاؤ گے احرس الناس، احرس رے سواد اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہرس جس کو ہم کہتے ہیں، ہرس لالچ، خواہش رکھنا ہے، لالچ، احرس جو بہت زیادہ لالچی ہو، بہت زیادہ ہرس والا ہو، احرس الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ہرس والا۔ کیا مطلب ہوا؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ضرور بے ضرور تم پاؤ گے احرس الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ہرس والا، علی حیات، زندگی کی، زندہ رہنے کی سب سے زیادہ ہرس کس کو ہوگی؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، انہی کو پاؤ گے، ان لوگوں کو پاؤ گے۔ ہم کا مطلب کیا ہے؟ یہ یہودیوں کو تم سب سے زیادہ حریص پاؤ گے زندگی کے لیے کہ ہماری زندگی لمبی ہو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ کافر لوگوں سے بھی، شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ ان میں ہرس پائی جائے گی۔ مشرکوں کا تو یہ خیال تھا کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں نا، انہیں کہ تو زندگی تھی نا، تو ان کو بہت زیادہ خواہش ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے یہی زندگی ہے، یہ مزے کرنے ہیں، تو اس کو لمبا کرنے کی خواہش مشرکوں میں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں میں یہ والی خواہش مشرکوں میں سے بھی زیادہ ہے۔ احرس الناس پہلے کہا ہوا ہے سب لوگوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک لوگوں سے بھی زیادہ یہ والی ہرس ان میں پائی جاتی ہے۔
تو یودو احدہم، یودو، ودا یودو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا، پسند کرنا. یودو ہر ایک پسند کرتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر ہو، کاش میری عمر لمبی ہو. یعمر، عمر یعمر، عمر کی وجہ سے کہ میری کاش الف سنتن، 1000 سال تک میری عمر لمبی ہو جائے، 1000 سال تک. ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں 1000 سال تک زندہ رہوں. وما ہوا، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے آگے ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ہم 1000 سال تک زندہ رہیں. وما ہوا، اور نہیں وہ، بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ ان کی عمر لمبی ہو جانے پر، بمزحزح، مزحزح کہتے ہیں ہٹا دینے والی چیز کو، زحزحہ کسی چیز کو پرے کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ مزحزح وہ ہوگی جو چیز پرے کرے گی، کہ یہ لمبی عمر تمہیں عذاب سے ہٹا تو نہیں سکے گی، تم پر سے یہ عذاب تو ہٹا. وما ہوا بمزحزحہ ان یعمر، کہ یہ ان کی عمر لمبی ہو جائے، ان یعمر کہ یہ لمبی عمر والے ہو جائیں، من العذاب سے ان کو ہٹا نہیں سکے گی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھتا ہے. بصیر، بصیر بصر یبصر، بصیر دیکھنے والا، بما یعملون جو کچھ ہی کرتے ہیں. تو یہ رقول اس میں ہماری اپنی توفیق کے مطابق ہم نے بیان کیا. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک